اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 18 ربیع الاول 1442 ہجری، 5 نومبر 2020 عیسوی، 20 گتے کارتک 2077 بکرمی، جمعرات کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک خوبصورت سی نظم، پھر ایک عالم کا خطاب۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نعت سماعت فرمائیں، کلام ضیاء الرحمن رشید کا، آواز شیخ ابوبکر سلفی کی، بول ہے: محمد کا ہم نقش پا دیکھتے ہیں، محمد کا ہم نقش پا دیکھتے ہیں، جبھی تو حدیث و قرآن دیکھتے ہیں۔ محمد کا ہم نقش پا دیکھتے ہیں، 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 جبھی تو حدیث و قرآن دیکھتے ہیں، جبھی تو حدیث و قرآن دیکھتے ہیں، تمنا ہے دل کی پھروں گرد کعبہ، تمنا ہے دل کی پھروں گرد کعبہ، خرد میں شینہاں دیکھتے ہیں، خرد میں یہی شینہاں دیکھتے ہیں، جو آئی اوبا ہے یہ اہل جہاں پر، جو آئی اوبا ہے یہ اہل جہاں پر، معاصی میں ڈوبا زمان دیکھتے ہیں، معاصی میں ڈوبا زمان دیکھتے ہیں، کسی راہ پر بھی جو چلنا ہو ہم کو، کسی راہ پر بھی جو چلنا ہو ہم کو، نبی کے قدم کے نشان دیکھتے ہیں، نبی کے قدم کے نشان دیکھتے ہیں، محمد کا ہم نقش پا دیکھتے ہیں،
جنہیں پہلا کلمہ بھی آتا نہیں ہے، جنہیں پہلا کلمہ بھی آتا نہیں ہے، بنے پھرتے پیر مغاں دیکھتے ہیں، بنے پھرتے پیر مغاں دیکھتے ہیں، خدا کے عدو کی ہے تعداد کتنی، خدا کے عدو کی ہے تعداد کتنی، مطیع محمد کہاں دیکھتے ہیں، مطیع محمد کہاں دیکھتے ہیں، کریں گفتگو گر حنین و احد کی، کریں گفتگو گر حنین و احد کی، نبی کی شجاعت وہاں دیکھتے ہیں، نبی کی شجاعت وہاں دیکھتے ہیں، چلے غازیاں جو طریق نبی پر، چلے غازیاں جو طریق نبی پر، تو جنت میں اسے مقام دیکھتے ہیں، تو جنت میں اسے مقام دیکھتے ہیں، محمد کا ہم نقش پا دیکھتے ہیں، جبھی تو حدیث و قرآن دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد عاقل الریاضی صاحب کا، جو مدرسہ نجم الہدیٰ السلفیہ بیلہا سرہا نیپال میں درس و تدریس کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ ان کا موضوع ہے رزق میں برکت کے اسباب، رزق میں برکت کے اسباب۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں فضیلت الشیخ سے ان کا خطاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك محترم سامعین و سامعات، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے رزق میں برکت کے اسباب۔ اسلامی بھائی و بہنوں، رزق کے لغوی معنی عطا کے ہیں، خواہ دنیاوی عطا ہو یا اخروی۔ عربی زبان میں رزق اللہ رب العالمین کی ہر عطا کردہ چیز کو کہا جاتا ہے۔ مال، علم، طاقت، قوت، وقت، اناج، سب نعمت رزق میں شامل ہے۔ الغرض، ہر وہ چیز جس سے انسان کو کسی نہ کسی رنگ میں فائدہ پہنچتا ہو وہ رزق ہے۔ دینی اصطلاح میں جائز ذرائع سے روزی حاصل کرنا، روزی کمانا رزق کہلاتا ہے۔ ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا مال دین اسلام کی نظر میں حرام ہے۔ ہمارا پیارا دین ہمیں تاکید فرماتا ہے کہ تمہارا کھانا پینا صرف ظاہری طور پر پاک و صاف نہ ہو بلکہ باطنی طور پر بھی پاک و صاف، طیب اور حلال ہو۔ رزق اللہ رب العالمین کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزاق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ اسلامی بھائیو و بہنوں، اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ یہ ایک ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہو یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں۔ نہ سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والا جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہے اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بولتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو، وہ اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور عارضی ٹھکانے کو بھی، ہر بات ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ہی انہیں اور تمہیں رزق دیتے ہیں، بے شک ان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو ہمیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ فَلَا تَتَّقُونَ۔ فرما دیں کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے، یا کون ہے جو تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اور کون زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون ہے جو ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ اور وہ فوراً کہیں گے اللہ، تو فرما دیں پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ ایک جگہ واضح انداز میں اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کی تذکیر کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ يرزقكم من السماء والارض لا الہ الا هو فأنا توفکون۔ اے لوگو، تم پر جو اللہ کے انعامات ہیں انہیں یاد رکھو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، آخر تم کہاں سے دھوکہ کھائے جا رہے ہو؟ محترم سامعین و سامعات، ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی اور اولاد ہو، مال ہو، دلی اطمینان ہو، یا پھر امن و امان کی نعمت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ فرمان الہی ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہے۔ قرآن مجید نے چند ایسے امور ذکر کیے ہیں جو بتاتے خود انسانی تربیت کے لیے تعمیری درس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے نعمتوں کا شکر ادا کیا، یعنی انہیں صحیح جگہ پر خرچ کیا، تو تمہیں زیادہ نعمتیں عطا کروں گا۔ دوسرے مقام پر تقوی پرہیزگاری کو وسعت رزق کا معیار بتا دیا گیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر روئے زمین کے لوگ ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کر لے تو ہم آسمان و زمین کی برکتیں ان کے لیے کھول دے۔ اسلامی بھائیو بہنوں، کائنات کے مالک و خالق اللہ عز و جل کے نازل کردہ دین میں جہاں اخروی معاملات میں رشد و ہدایت کا کار فرما ہے، وہاں اس میں دنیاوی امور میں بھی انسانوں کی رہنمائی کی گئی ہے۔ جس طرح اس دین کا مقصد آخرت میں انسانوں کو سرفراز و سربلند کرنا ہے، اسی طرح یہ دین اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی نازل فرمایا کہ انسانیت اس دین سے وابستہ ہو کر دنیا میں بھی خوشبختی اور سعادت مندی کی زندگی بسر کرے۔ کسب بعث کے معاملے میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کو حیرانی میں
ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ کتاب و سنت میں رزق کے حصول کے اسباب کو خوب وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے۔ اگر انسان ان اسباب کو اچھی طرح سمجھ کر مضبوطی سے تھام لے اور صحیح انداز میں اس سے استفادہ کرے تو اللہ مالک الملک، جو بہت زیادہ رزق عطا فرمانے والا اور بہت زیادہ قوت والا ہے، لوگوں کے لیے ہر جانب سے رزق کے دروازے کھول دے، آسمان سے ان پر خیر و برکات نازل فرما دے اور زمین سے ان کے لیے گوناگون اور بیش بہا نعمتیں اگا دے۔ قرآن و حدیث میں بہت سے ایسے اعمال کی طرف وعد اشارہ موجود ہے جو رزق میں برکت اور دولت میں فراوانی کا باعث ہے۔ یقیناً ہم رزق میں وسعت اور برکت کے خواہش تو رکھتے ہیں، مگر قرآن و حدیث کی روشنی میں رزق کی وسعت کشادگی کے اسباب سے ناواقف ہے۔ صرف دنیاوی جد و جہد، محنت اور کوشش پر انحصار کر لیتے ہیں۔ اگر ہم دنیاوی کوشش کے ساتھ ان اسباب کو اختیار کر لے تو اللہ تعالی ہمارے رزق میں کشادگی اور برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ، جو ہر شخص کی خواہش ہے۔ تو آئیے ان اسباب کو تلاشتے ہیں اور انہیں ڈھونڈتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب جو رزق میں برکت کے اسباب ہیں، ان میں سب سے پہلا سبب بہترین رزق دینے والے اللہ تعالی سے رزق کو مانگنا ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور ہمیں رزق دے اور تو بہتر رزاق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کہو گے اللہم ارزقنی تو اللہ کہے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ رزق میں برکت کے دوسرے اسباب یہ ہیں رزق کے حصول کے لیے اللہ سے ان کا فضل مانگنا اور اس کے لیے کوشش کرنا ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، آپ نے کھانا لانے کے لیے ایک آدمی کو اپنی ازواج مطہرات کے پاس بھیجا، لیکن ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی کھانا نہ ملا، تو آپ نے دعا کی اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، بے شک تیرے سوا اس کا کوئی مالک نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھنی ہوئی بکری کا تحفہ لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے اور ہم رحمت کا انتظار کر رہے ہیں۔ رزق بھی لکھا ہوا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، ہاں البتہ طلب رزق کے جو اسباب انسان اختیار کرتا ہے ان میں سے ایک سعی و کوشش بھی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو تمہارے مطیع بنا دیا، تمہارا فرما بردار بنا دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو، اللہ کی روزیاں کھاؤ، اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ رزق کی برکت کے اسباب میں تیسرا سبب رزق کے حصول کے لیے استغفار کرنا ہے، اللہ تعالی سے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ جن اسباب کے ذریعے اللہ تعالی سے رزق طلب کیا جاتا ہے ان میں سے ایک اہم سبب اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے استغفار کی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، بس میں نے کہا اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا، آسمان سے تم پر موسلادھار بارش برسائے گا
اور تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنائے گا۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ اس ارشادات کے ذریعے سے فرماتے ہیں صرف زبان سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ زبان اور عمل دونوں کے ساتھ معافی طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عمل کے بغیر فقط زبان سے گناہوں کی معافی طلب کرنا بہت بڑے جھوٹوں کا سوا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے حضرت ابن صبیح سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے روبرو قحط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اس سے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ دوسرے شخص نے غربت و افلاس کی شکایت کی تو اس سے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ تیسرے شخص نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بیٹا عطا فرما دیں۔ آپ نے اس کو بھی جواب میں تلقین کی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کرو۔ چوتھے شخص نے ان کے سامنے اپنے باغ کی خوشحالی کا شکوہ کیا تو اس سے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کی التجا کرو۔ ابن صبیح کہتے ہیں ہم نے ان سے کہا آپ کے پاس 4 اشخاص الگ الگ شکایتیں لے کر آئے اور آپ نے ان سب کو ایک ہی بات کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرو۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے انہیں جواب دیا میں نے انہیں اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں بتلائی، میں نے تو انہیں اس بات کا حکم دیا ہے جو بات رب کریم نے سورہ نوح میں بیان فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ اکبر! دیکھیں استغفار کے فوائد و ثمرات کتنی زیادہ ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ گناہوں کی معافی مانگنے سے رزق میں وسعت، کشادگی اور برکت ہوتی ہے۔ توبہ استغفار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے متاع حسن، اچھا ساز و سامان عطا فرمانے کا وعدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ رواه ابو داؤد۔ جو شخص بکثرت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے چھٹکارا اور ہر تنگی سے کشادگی عنایت فرماتے ہیں اور اسے ایسی راہوں سے، ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے، اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا اس کے وہم و گمان میں ہرگز نہیں ہوتا۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے۔ اگر اس گناہ کا تعلق صرف بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہو، کسی اور آدمی سے اس کا تعلق نہ ہو، تو اس گناہ سے توبہ کے لیے 3 شرائط ہے۔ اس گناہ کو چھوڑ دے، اس پر نادم ہو، اس بات کا عزم کرے کہ آئندہ اس گناہ کا ارتکاب نہ کرے گا، اور اگر گناہ کا تعلق کسی بندے سے ہو تو اس سے توبہ کے لیے 4 شرائط ہیں۔ 3 شرائط جو اللہ رب العالمین کے ساتھ ہیں جن کا تذکرہ میں نے ابھی کیا، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ حقدار کا حق ادا کرے، چاہے جو بھی ہو، جس بھی صورت میں ہو، اس میں حق ادا کرے۔ رزق کے حصول کے لیے چوتھا سبب رزق کے لیے دعا کرنا ہے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو کیا کہا کروں اور اپنے رب سے کیا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، رواہ مسلم۔ اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم انی اسألک علما نافعا
ورزقا طیبا وعملا متقبلا، رواه ابن ماجہ۔ اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبولیت والے عمل کی دعا کرتا ہوں۔ رزق کے حصول کے لیے پانچواں سبب پاک باز زندگی کے خاطر نکاح کرنا رزق و روزی میں برکت کا ذریعہ ہے۔ اسلام نے ایک فطری نظام انسانوں کو دیا ہے۔ فطری طور پر نکاح انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ نظام مذہبی حد بندیوں سے آزاد تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اس آزادی کو الہی حدود و قیود کا پابند کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ لڑکا و لڑکی کے سن بلوغ کو پہنچ جانے کے بعد نکاح کو ایک بنیادی و فطری ضرورت جان کر انجام دیا جاتا ہے۔ نکاح کے انعقاد میں معاشی حالات آڑے آنے نہیں چاہیے، کیونکہ ان کی زندگیوں میں قناعت پسندی تھی، اللہ کا خوف تھا، خوف آخرت ہر ایک کے دل میں راسخ تھا۔ اپنی بنیادی ضروریات کی تکمیل کے لیے جائز طریقے سے محنت و مشقت کر کے کمائی کو آر نہیں سمجھتے تھے اور محنت سے کتراتے اور نہ شرم و حیا محسوس کرتے تھے۔ کوئی تجارت کرتا تو کوئی کھیتی باڑی میں مصروف رہتا، تو کسی نے اپنا گزر بسر بکری اونٹ وغیرہ مویشی پالنے کو اپنا سیوا بنا لیا تھا۔ مگر آج ہمارا موجودہ معاشرہ اس سے بڑی حد تک محروم ہے، جس کی وجہ سے نکاح جو آسان ترین عمل تھا مشکل ترین عمل بن گیا ہے۔ معاشی خوشحالی اور عیش و عشرت کی حد تک اسباب کی فراہمی نکاح کے لیے لازم گردان لی گئی ہے۔ اگر یہ اسباب خود کی محنت سے فراہم نہ ہو تو حل من مزید کا جذبہ سسرال والوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کرتا ہے۔ حمیت و غیرت کے رخصت ہو جانے سے اس وقت معاشرہ کا اکثر حصہ اس مرض میں مبتلا ہے کہ لڑکیاں بن بیاہی کسی اچھے نیک رفیع کے سفر کے انتظار میں جوانی سے بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ رہی ہے۔ بنیادی اعتبار سے رشتہ کرنے سے میں اصلاً دینداری، تقوی، پرہیزگاری، شرافت و انسانیت اور محنت و جستجو پیش نظر ہے۔ اگر کسی غریب لڑکے میں یہ صفات پائی جائیں تو وہ اس قابل ہے کہ اس سے رشتہ کیا جائے، آئے ہوئے رشتہ کو ہرگز نہ ٹھکرایا جائے۔ اکثر لڑکے والوں کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ لڑکی مالدار خاندان کی ہو تاکہ مال و دولت اور اسباب معیشت مفت میں ہاتھ آ جائیں۔ اس فکری زوال نے ایمان و یقین کی بساط الٹ دی ہے۔ خالق کے بجائے مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بیماری معاشرے میں سرایت کر گئی ہے۔ مادی نقطہ نظر کی سوچ و بچار کے عادی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ یہ ارشادات فرامین پڑھیں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر تم فقر و غربت کا خوف کرتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان قریب تم کو اگر چاہے تو اپنے فضل سے مالدار بنا دے گا۔ بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ موجودہ معاشرہ کتاب و سنت کی ہدایات کو فراموش کرنے کی وجہ سے مشکلات سے دوچار ہیں۔ اس کا آسان حل یہی ہے کہ رشتہ کرنے کے بارے میں الہی ہدایات وہ نبوی ارشادات کو سامنے رکھا جائے، دینی لحاظ سے غور و فکر کرنے کا مزاج بنایا جائے۔ رزق کے حصول کے لیے چھٹا سبب تقوی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا اسے وہم گمان بھی نہیں ہوتا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے
تقوی کی تعریف یوں بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی پابندی کرنا ہے، اور تقوی کے معنی یہ ہے کہ انسان ایسے کاموں سے بچا رہے جو اللہ کی ناراضگی اور عذاب کا سبب ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جس شخص میں تقوی کی صفت ہوگی اللہ اس کو دو نعمتوں سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم و مصیبت سے نجات دیں گے، دوسرا اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق مہیا فرمائے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تقوی کی خیر و برکت کتنی عظیم اور قیمتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، غموں اور دکھوں سے نجات کا نسخہ بتلانے والی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کریمہ یہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ رزق کے حصول کے لیے ساتواں سبب طالبان علوم اسلامیہ پر مال خرچ کرنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے، ایک بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم و معرفت حاصل کرنے آیا کرتا تھا، دوسرا قصب معاص میں لگا ہوا تھا۔ بڑے بھائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھائی کی شکایت کی کہ قصب معاص میں میرا تعاون نہیں کرتا، میرا ساتھ نہیں دیتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس کی برکت سے رزق دیا جاتا ہو۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ رزق کے حصول کے لیے آٹھواں سبب ہے کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ دین اسلام سراسر خیر خواہی کا مذہب ہے، دوسروں کی خیر خواہی اور مدد کرنے میں حقیقی خوشی اور دل کو راحت حاصل ہوتی ہے، جو اطمینان قلب کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا و خوشنودی کا باعث بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندوں کو ان کے کمزوری کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور ان کی مدد کی جاتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابونی فی الضعفاء فانما تنصرون وترزقون بضعفائکم، رواه داؤد وصححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ تم لوگ میری رضا اپنے کمزوروں کے اندر تلاش کرو، کیونکہ تمہیں کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ اسلامی بھائی و بہنوں، آج ہمیں اپنے آپ کو نکھارنے اور اپنے اندر اعلیٰ اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، اس لیے تو سبھی جیتے مرتے ہیں۔ آج اپنے لیے تو سبھی جیتے مرتے ہیں، کیوں نہ دوسروں کے لیے زندہ رہیں اور مریں، کیوں نہ دوسروں کی مشکلات و مسائل کو محسوس کرتے ہوئے ان کا ہاتھ بٹایا جائے، کیوں نہ کسی مجبور کا علاج ہو سکتا ہے تو اس کا علاج کرایا جائے، کیوں نہ کسی کے حصول رزق میں معاونت ہو سکتی ہے تو اس میں اس کی مدد کی جائے، کیوں نہ کسی کے حصول علم میں مدد دی جا سکتی ہے تو اس کی مدد کی جائے۔ یہ ہمارے لیے باعث فخر اور باعث اعزاز اور راحت کا سبب ہوگی، لہذا ہمیں اپنی زندگی کو اس انداز پر پرسکون گزارنے کی کوشش کی جائے کہ دین و دنیا کی خوشنودی کے ساتھ ساتھ دلی اطمینان بھی حاصل ہو، یہی حقیقی زندگی ہے۔ رزق کے حصول کے لیے نواں سبب صبح سویرے کام کی شروعات کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رزق کی تلاش اور حلال کمائی کے لیے صبح سویرے ہی چلے جایا کرو، کیونکہ کاموں میں برکت اور کشادگی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما، اللہم بارک لامتی فی بکورہا۔ صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے، رزق میں برکت کے لیے جو اسباب ہے ان میں 10واں سبب تجارت میں سچائی و راست بازی اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کے ذریعے حلال طریقے سے غیر کے مال کو کھانے کا حکم دیا اور باطل طریقے سے منع کر دیا ہے۔ فرمان الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اسی طرح
وہ اعمال جن کی وجہ سے انسان کی رزق و روزی میں کمی ہو جاتی ہے، مثلا سستی اور بیکاری، اور اگر کوئی شخص سست ہو اور کسی کام کے پیچھے نہیں جاتا ہو تو ممکن ہے اس کی زندگی بہت سخت ہو جائے۔ اسی طرح اسراف و فضول خرچی ہے، اگر کوئی اللہ کی نعمتوں کو اسراف کر کے فضول خرچی کر کے جائے کر دے تو ممکن ہے وہ فقیر ہو جائے۔ رزق کے حصول کے لیے 11واں سبب ناپ تول کو پورا کرنا ہے۔ آج ہمارے یہاں رزق میں برکت نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ ناپ تول میں کمی کرنا ہے۔ اس گناہ کے مرتکب افراد بھی برکت سے محروم رہتے ہیں۔ ترازو میں ڈنڈی ماری جائے گی تو اخراجات میں سختی آ جائے گی، قحط جیسی ذلت آ جائے گی اور حکمرانوں کی ظلم برداشت کرنا پڑیں گے۔ قرآن کی زبانی ویل و ہلاکت اور تباہی و بربادی ایسے لوگوں پر جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اور ڈنڈیاں مارتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز موجود ہے، پتہ بھی ہوتا ہے مگر اپنی مجبوری بتا دیتے ہیں۔ جبکہ یہ حال ہو تو برکتیں اور رحمتیں کیسے نازل ہوگی؟ محترم سامعین و سامعات، ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے اسباب ہیں جن کو اپنا کر ہمارے رزق میں برکت کے اسباب پیدا ہو سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ رزق کی تلاش میں کشف معاش میں ہمیشہ حلال ذرائع اپنائیں اور قناعت پسندی کو اختیار کریں۔ یہ چند باتیں تھیں رزق میں برکت کے اسباب کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی گئی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمارے رزق و مال میں برکت دے اور رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفر اللہ اکبر